ایک دفعہ نا ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا میرے گھر کھانے کے لیے آئیں۔ اس نے دیکھا کہ حضور پر بظاہر کچھ آثار ہیں بھوک کے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ چہرہ دیکھا اس نے تو بندے گنے حضور کے پاس کتنے بیٹھے ہیں تو 4 لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے فٹافٹ گھر جا کے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکا دے۔ 5 لوگوں کا کھانا پک گیا۔ اب وہ حضور کو دعوت دینے آئے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل لڑکے والوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دی ہے۔ میں تم خبر دے رہے ہیں یاد رکھیا جی۔ وہ کہندے نے اسی جہیز نہیں لینا، بس تسی 600 بندے دی روٹی پکا چھڑنی تے روٹی مینیو اسی دیاں گے۔ وہ ویکھو جی وہ منڈے نے روز آنا ہے تے منڈے دے یاراں نے تے گھروں نہیں روٹی لبدی۔ آپ کبھی دیکھیں بیٹی کے باپ کو، وہ کھانے والی لائنوں پہ یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو گیا ہے، دعائیں کراتا ہے، پیر صاحب دعا کرنا اور میری عزت رہ جائے، کتے روٹی نہ تھوڑ جائے۔ ساری زندگی کے تانے بیٹی کے لیے، کیوں تکلیف دیتے ہو کسی کو؟ گھر روٹی نہیں ملتی، پھر ایک دیگ ساتھ بھی بھیجنی پڑتی ہے، ساتھ بھیجو گے تو عزت رہے گی۔ اور گھر کھانا نہیں کھاتے ہم، کیوں تکلیف دیتے ہو کسی بیٹی والے؟ کیوں ہم پریشان کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جس سے سامنے والا بیچارہ آزمائش میں آ جائے؟ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ 4 لوگوں کو گن کے گئے، کھانا گھر میں پکوا کے واپس آ کے عرض کی حضور روٹی پک گئی آ جائیں۔ جب وہ واپس آئے تو ایک صحابی اور آ گئے تھے زیارت کے لیے، وہ بھی اٹھ کے ساتھ چل دیے۔ پتہ ہے حضور نے فرمایا، نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کے، حضور کے لیے تن من دھن ہر شے قربان تھی غلاموں کی۔ حضور 5 کیا 100 بندہ لے جائیں تو بسم اللہ کریں صحابہ، لیکن نبی کریم نے اصول دیا، اخلاقی عالیہ کی بلندی سکھائی۔ اس صحابی کے گھر کے دروازے کے قریب جا کے حضور نے فرمایا، بھئی 5 بندوں کا تم نے کھانا پکایا تھا، یہ جو شخص آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے دعوت نہیں دی، اگر تم اجازت دو تو یہ اندر آئیں گے ورنہ یہ واپس جائیں گے۔ تم اگر اجازت دو، کسی کو تکلیف دی جا سکتی